دیکھیں، خان صاحب نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ چند باتیں کی ہیں مہم۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان صرف اور صرف آئین کے مطابق چل سکتا ہے اور رول آف لا کے ذریعے چل سکتا ہے۔ اگر آئین پر عمل نہیں ہوگا، آئین کے مطابق قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب آئین پاؤں تلے روندا گیا اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس کا تقدس پامال کر دی گیا، پاکستان کس قدر مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر قسم کی بحران یہاں موجود ہے پاکستان میں، سیاسی بحران ہے، معاشی ہے، سماجی ہے، امن و امان کا بحران ہے، اخلاقی اور سوشلی ہر قسم کا بحران یہاں موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ اس حالت میں کیا پاکستان، یہ جو حکمران ہمارے پر مسلط ہیں، اس پاکستان کو چلا سکتے ہیں، بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا ہر گزرتا ہوا دن بحرانوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ مسئلے سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ابھی تک آپ نے رجیم چینج کیا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم 2 آ گیا، اور فیلئر کو کیا کیا انہوں نے ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی کی اور نالائقوں کو مسلط کر دیا اور پاکستان تباہ کر دیا اپنے لیے، اپنے چند روز کے اقتدار کے لیے۔ یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک آدمی طالع عظمات ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار باقی رہے، زیادہ عرصہ چلے، تمام کی تمام چیزوں کو بلڈوز کر دیا جائے، قانون، آئین، سارے ادارے۔ آپ دیکھ لیں سب سے خطرناک کام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تینوں جو پاکستان کی مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور مجریہ ہے، یہ مستقل ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کی عدلیہ کا استقلال ختم ہو گیا ہے۔ جب عدلیہ کا استقلال ہی نہ رہے، وہاں سے انصاف کہاں سے دے گی؟ وہ ایڈمنسٹریٹیولی مینیج ہو رہی ہے، انتظامیہ کے انڈر کر دی گئی ہے، اس کا استقلال ختم۔ جج ان کی نگاہوں کو دوسروں کی طرف دیکھے کہ کون ہمیں اپوائنٹ کرے گا، کیسے ہوگا۔ بالآخر پاکستان کے آئین کے خلاف عدلیہ کا استقلال ختم کر دیا گیا ہے، اور جو آئینی ترامیم بھی کی گئی ہیں، اس نے بنیادی طور پر آئین کے ڈھانچے کو، جو آئین بنانے والوں کو بنیادی نظریہ تھا، اس کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے۔ وہ آئین نہیں رہا ہے اب جو ہمارے ایلڈرز نے اور اسلاف نے بنایا تھا۔ لہذا پاکستان نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہے نا کہ یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے، گھسیٹنے کے قابل بھی نہیں رہا پاکستان اب۔ ہر چیز تباہی و بربادی کی اس پر نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کام کوئی مسئلہ ہے ڈاک بیس پر چلایا جا رہا ہے پاکستان، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اور پاکستان دیکھ لے کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا انہوں نے۔ اگر پاکستان کا آئین ہوتا، قانون ہوتا، تو جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن جیتا تھا ان کے حوالے کیا جاتا پاکستان۔ جب بھی کوئی حکومت عوام میں اپنی جڑیں نہیں رکھتی، کوئی سسٹم جڑیں نہیں رکھتا، عوام اس کے ساتھ نہیں ہوتے، پاکستان کے عوام کا اعتماد ہمارے سسٹم پر اٹھ چکا ہوا ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے، حتیٰ مایوسی اور ناامیدی کا لوگ شکار ہیں۔ اور جو سسٹم اور جو نظام اور حکومت عوام کا اعتماد کھو بیٹھے، وہ کبھی بھی بحرانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بلکہ بحران پیدا کرتی رہتی ہے، اور وہ سسٹم نہیں چل پاتا۔ ابھی حالت ہماری یہی ہے، ہم دنیا کے تحولات میں irrelevant ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ داخلی طور پر تو ناامن ہیں، اور ہم نے اپنا ایک نیا دشمن گھڑ لیا۔ اب پہلے ہمارا انڈیا دشمن تھا، اب ایک مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہم اس کو دشمن بنانے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے، گئے وہاں پر ایک دفعہ میرے خیال میں وہ لیڈی جو ان کی وزیر مملکت تھی وہ ایک دفعہ گئی، آج تک اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں۔ ہمسایہ ملک ہے، ایک بہت بڑا بارڈر ہے اس کے ساتھ ہمارا، طولانی بارڈر ہے۔ وہ 40 سال سے زیادہ لوگ وہاں یہاں رہے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کی نسلیں 3-4 پیدا ہوئی، پروان چڑھے، وہ ہماری بولیاں بولتے ہیں، ہمارے علاقے کے کلچر کو جانتے ہیں وہ لوگ۔ ہم تو بالکل ایسے آپس میں جیسے نا جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کس طرح سے آپ اپنے ہمسایوں سے دشمنی، ادھر بھی دشمنی ادھر بھی دشمنی، سینڈوچ بنا رہے ہیں پاکستان کو آپ۔ کے پی کے حالات اور اسی طرح سے بلوچستان کے آپ کے سامنے ہیں، اور باقی پاکستان بھی۔ لہٰذا یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کہاں فیصلہ ہوا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے، ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے اس کو؟ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ ہر کسی کو ایلیمینیٹ کرنا، یہ تسبیح ختم کر دینی چاہیے اب، کہیں دوسروں کو ایلیمینیٹ کرتے کرتے خود نہ ہو جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اسی طرح سے آپ دیکھ لیں قرم کا مسئلہ، اب چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھیں، بڑے مسائل بن رہے ہیں۔ قرم کا مسئلہ یقین کر لیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ 1 ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا، 1 ہفتے کے اندر۔ وہاں ایک شروع میں اچھا ڈی سی، کوئی اچھے پولیس کا ڈی پی او ہوتا، اور ایس ایچ او وغیرہ ہوتے، مناسب سے ہوتے، پڑھے لکھے سمجھدار، یقین کر لیں یہ مسئلہ اتنی جانیں
تلف نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی، لیکن وہاں پر ان کی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری امن و امان ہے، سیکورٹی کے ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سب کی مشترکہ نااہلی ہے، نالائکی ہے، بے توجہی ہے۔ اور وہ علاقہ دیکھیں جہاں محبت اور دوستی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر جنگیں، نفرتیں۔ جب ایک ملک کے عوام آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں، نفرتیں ہوں، وہ ملک اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھتا ہے۔ جس ملک کی نیشنل پاور نہ ہو، قوم کمزور ہو، قوم ملت کمزور ہو، وہ کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مشکلات کر سکتی ہوں اور وہ ملک نہیں چل سکتا۔ وہاں پر محبت پھیلانی چاہیے تھی، دوستی کو رواج دینا چاہیے تھا، وہاں کی اکثریت کٹھے رہنا چاہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوا، کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، کتنے گھروں کو آگ لگا دی گئی، کتنے گلے کٹ گئے، واقعاً عجیب و غریب ہے۔ اور پھر جب احتجاج کیا ہم نے کہ راستے کھولیں، جلدی فیصلے کریں، ہم نے کراچی میں، پورے پاکستان میں دھرنا دیا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجب فلیس مسلم۔ اگر کسی نے کسی شخص کو سنا وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار ہے کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہیں کی جاتی، رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ مطلوبہ مسلمان نہیں ہے، ایک کامل مسلمان نہیں ہے، ناقص مسلمان ہے وہ۔ لہٰذا ان مظلوموں کی آواز میں آواز ملانا پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے، انسانیت بھی کہتی ہے۔ ہم نے دھرنے پاکستان میں نہیں، لندن میں تھا، مینچسٹر میں تھا، برمنگھم میں تھا، آسٹریلیا میں تھا، یورپ میں تھا، امریکہ میں مظاہرے تھے، درست ہے، ہر جگہ تھے، کہیں ہمیں کسی نے گولی وہاں نہیں ماری، وہاں کسی نے، غیر مسلم ممالک میں ہمیں کسی نے گولی نہیں ماری، کسی نے ڈنڈے نہیں مارے، لیکن کراچی میں ایک فاشسٹ وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت نے وہاں بے گناہوں کو گولیاں ماری ہیں، سیری صد میں لگی ہیں، زخمی ہیں لوگ، ایک شہید ہو گیا، ایک اور کرٹیکل ہے، علماء کو مارا ہے، ان کو فریکچر کیا ہے، پولیس نے کیا اسے کہتے ہیں، یہ رائفل کے بٹ مارے ہیں بزرگ علماء کو، اور انہیں پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہیں۔ یہ ہے پیپل پارٹی کی فاشسٹ حکومت۔ انسان کہاں جائے، کدھر جائے؟ یہ ہم پر مسلط ہے، عوام ان کو لے کے نہیں ہے، ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے یہ ہیں جی کہ آپ تو پی ٹی آئی کے الائی ہیں، مسئلہ کے پی کے میں کورم میں آپ یہاں کے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی، جو کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک مشکل جگہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ واقعاً ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اس اقدام سے کتنا نقصان ہوگا اس موومنٹ کو، جو پاکستان کے اندر آزادی کی موومنٹ ہے، عدل کی موومنٹ ہے، کتنا نقصان ہوگا اس کو۔ یہ صرف انہیں اقتدار اور پاور چاہیے، بس پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، جہاں سے ملے، جس سے تعلقات بنائیں، انلیگل، لیگل، لیجیٹیمیٹ، انلیجیٹیمیٹ، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا یہ کوئی اصول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں خان صاحب کا، محمود خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کوئٹہ میں بھی، ہر جگہ جہاں بھی ہوا، کورم کے مظلوموں کا، پاکستان کے مظلوموں کا، خطے کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز واقعاً ایک ایسی آواز ہے جو انسانی اصولوں کے مطابق ہے۔